بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ملک ریاض نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم چند لوگ جرمنی کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے۔ ہم نے ایسے کھانے پہلی دفعہ دیکھے تھے اور بحیثیت پاکستانی ہم نے کافی کچھ آرڈر دے دیا۔ کھانا آ گیا، ہم نے کھانا شروع کر دیا، لیکن کھانا کھانے کے بعد تقریباً آدھا کھانا بچ گیا۔ بل آیا، ہم نے بل پے کیا اور ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو ایک خاتون آئی، ہمیں روک کر کہا اور پوچھا کہ اگر اتنا کھانا نہیں تھا تو اتنا منگوایا کیوں؟ ملک ریاض کہتے ہیں کہ میرا بڑا بیٹا تھوڑا جذباتی ہے اور پاکستانی قوم ہونے کے ناطے اور پاکستانی سرزمین سمجھتے ہوئے اس نے جوشیلے انداز میں کہا کہ ہم نے پیسے دیے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم کھائیں یا چھوڑیں؟ وہ خاتون فوری پولیس کو کال کرتی ہے اور بوتل کے جن کی طرح پولیس آفیسر بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی بڑا سے بڑا کارنامہ، کوئی بڑی سے بڑی واردات بھی ہو جائے تو ہماری پولیس اتنی جلدی نہیں آ سکتی۔ ہم سب بہت حیران ہوئے۔ خیر پولیس آفیسر نے ساری بات سن کر ہمیں 500 یورو جرمانہ کر دیا۔ وہ تو ہمیں گرفتار کر کے جیل لے جانا چاہتا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک جرمنی کے بڑے کاروباری شخص تھے جنہوں نے منت سماجت کرتے ہوئے ہماری جان بچائی اور ہم نے 500 یورو جرمانہ ادا کیا۔ اور اس وقت اس پولیس آفیسر نے جو الفاظ کہے وہ میں آج تک نہیں بھولا، کاش کہ وہ پوری پاکستانی قوم کے ذہنوں پر بھی نقش ہو جائیں۔ اس نے کہا پیسہ تمہارا ہے لیکن وسائل معاشرے کی امانت ہے اور تمہیں انہیں ضائع کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حتیٰ کہ اس ریسٹورنٹ کے مینیجر نے ہمیں کہا کہ آپ یہاں پر آئندہ کبھی کھانا کھانے مت آئیے گا۔ کاشف عباسی کہتے ہیں کہ جب ملک ریاض مجھے یہ سارا واقعہ بیان کر رہے تھے تو ان کے ماتھے پر واضح رسوائی کی علامات تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ، ایسے ریسٹورنٹ کبھی نہیں دیکھا جنہوں نے گاہک کی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ معاشرہ کے وسائل کی قدر کی اور جو حقیقت تھی اس کا ہمیں آئینہ دکھایا۔ ملک ریاض نے پھر کہا کہ 80 کی دہائی میں اسلام آباد لال کوارٹرز نئے بنے تھے، یہاں گیس مفت تھی، نصف سردی گزر چکی تھی، لیکن میرے ذہن پر آج بھی نقش ہے کہ ماچس کی تیلی بچانے کے لیے وہاں کے مکین 24 گھنٹے چولہا جلائے رکھتے تھے۔ پیسہ تمہارا ہے لیکن وسائل معاشرہ کی امانت ہے اور تمہیں انہیں ضائع کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بات مجھے اس دن اس ریسٹورنٹ میں یاد آئی۔ اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ آفیسرز کالونی اینگرو رحیم یار خان میں بجلی مفت تھی اور وہاں کی بیگمات 3-4 دن بھی گھر سے جاتی تھیں تو اے سی آن کر کے جاتی تھیں تاکہ واپسی پر گھر ٹھنڈا ملے۔ ملک ریاض کہتے ہیں کہ اس ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ غریب اور امیر دونوں کے رویے ہم سب کے سامنے رکھ دیے تھے۔ وقتی طور پر تو مجھے غصہ آیا اور حیرانگی بھی ہوئی، لیکن جب دماغ ٹھنڈا ہوا تو میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ واقعی وسائل معاشرہ کی امانت ہے اور انہیں کبھی بھی کسی بھی حال میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس دن میں نے زندگی کا بہت بڑا سبق سیکھا کہ سارا الزام حکمران اور طاقتور طبقوں پر رکھ کر ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا۔ گروپوں میں واویلا کرنا بہت آسان ہے، لیکن بحیثیت قوم ہمیں اپنے رویوں پر شدید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اور یہ غیر اسلامیہ، غیر مسلم لوگ آج ترقی کی منزلوں کو کس طرح عبور کرتے کرتے آسمان تک بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک جنگل میں تمام جنگلی جانور خونخوار شیر سے بہت پریشان رہتے تھے۔ اس سرسبز جنگل میں ہر قسم کے جانوروں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے اور جنگل میں آزادی کے ساتھ اچھل کود اور گھومنے پھرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کسی بھی حال میں اس خونخوار شیر کے ہوتے ہوئے گھوم پھر نہیں سکتے تھے۔ اس خونخوار شیر نے جانوروں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ کوئی دن نہ جاتا جب کہ وہ کسی جانور کو اپنا لقمہ نہ بنا لیتا۔ الغرض کوئی ایک جانور بھی جنگل میں اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ سب جانور اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اگر اس طرح ہی لیل و نہار گزرتے رہے، یعنی اگر اس طرح ہی ہوتا رہا تو ہمارا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ سب جانوروں نے آپس میں سر جوڑ کر مشورے شروع کر دیے۔ کسی نے کوئی بات کہی تو کسی نے کوئی بات کی۔ آخر اس بات پر متفق ہوئے اور سب جانوروں نے مل کر ایک تجویز سوچی اور ایک دن شیر کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، جہاں پناہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم رعایا،
ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی آسائش اور خوراک کا خیال رکھیں۔ ہم ہر روز مقررہ وقت پر آپ کو ایک جانور مہیا کر دیا کریں گے، آپ کو آگے پیچھے جا کر تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ شیر نے کہا، ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سمجھتے۔ پہلے کوشش پھر توکل ہمارا خاصہ ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ان سے کام لوں گا، میں غیر کا مارا ہوا کیوں کھاؤں؟ الغرض انہوں نے شیر سے عہد کیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ تک ہر روز مقررہ وقت پر زندہ جانور پہنچا دیا کریں گے جو کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ یعنی ہر روز زندہ جانور بھی وقت مقررہ آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا، آپ خود اس کا شکار کر کے کھا لیا کریں۔ کافی بحث و تکرار کے بعد شیر نے ان کی یہ تجویز منظور کر لی۔ اس معاہدے کے بعد یہ تمام جانور روزانہ ایک مقررہ جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تمام جانوروں میں قرعہ اندازی کی جاتی، جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا وہ بلا حیل و بحث شیر کی خوراک بننے کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اس معاہدے پر کافی عمل درآمد ہوتا رہا۔ تمام جانور جنگل میں بے فکر ہو کر گھومتے پھرتے رہے، کیونکہ شیر کو باقاعدہ کھانا مل رہا تھا، اسی لیے وہ بھی جانوروں کو ناحق تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس معمول کی قرعہ اندازی میں ایک دن خرگوش کا نام نکل آیا۔ جب اس خرگوش کا نام آیا تو اس نے پکار کر کہا، اے دوستو، یہ ظلم و ستم کب تک جاری رہے گا؟ ہماری قربانیوں کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا بھی کہ نہیں؟ دوسرے جانوروں نے خرگوش کے تیور دیکھے تو انہوں نے کہا، ہم نے اتنے دن تک اپنا وعدہ پورا کیا۔ قرعہ میں جس جانور کا نام نکلتا تھا وہ اپنے آپ شیر کے پاس چلا جاتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور آج میں اس شیر کی خوراک بن جاؤں گا، لیکن آج تمہاری باری آئی ہے تو تم چیخو پکار کر رہے ہو۔ اب تم ہم کو رسوا نہ کرو، ورنہ شیر پھر سے شکار کرنا شروع کر دے گا، اس طرح پھر ہم سب کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ خرگوش نے کہا، دوستو مجھے مہلت دو، شیر کے ظلم و ستم کے پنجے سے جان چھڑانے کے لیے کوئی تدبیر کروں تاکہ اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب بے خوف ہو جائیں۔ دوسرے جانوروں نے کہا، اے گدھے، ہماری بات تو مان، اپنی قدر پہچان، چھوٹا منہ بڑی بات نہیں، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ خرگوش نے کہا، خدا چیونٹیوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، ذرا صبر سے کام لو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، دوستو خدا نے الہام کیا ہے، مجھ جیسے ایک کمزور کے ذہن میں ایک مضبوط رائے آ گئی ہے۔ جانوروں نے اس سے پوچھا، تمہارے ذہن میں کون سی رائے آئی ہے؟ ہمیں بھی اس سے آگاہ کرو، مشورہ کر لینا عقل مندی ہے، اس سے مزید روشن پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ خرگوش نے کہا، یہ راز برسر عام کھولنا بے وقوفی ہے، کیونکہ اس سے ہم سب کی جان کا خطرہ ہے۔ خرگوش گھر بیٹھا رہا، وقت مقرر سے تقریباً 1 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوا۔ شیر کو وقت مقرر خوراک نہ ملی تو اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، بار بار زمین پر پنجے مارتا اور کہتا، افسوس کہ میں نے ان کمینوں کی چکنی چپڑی باتوں پر آ گیا۔ شیر غصے کی حالت میں گرج رہا تھا۔ اس نے دور سے خرگوش کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب وہ قریب آئے تو شیر نے کہا، اے بدبخت، تو نے دیر کیوں لگا دی؟ خرگوش نے دست بستہ عرض کیا، اے ہمارے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو دیر سے آنے کی وجہ بیان کروں۔ آج میں اور میرا بھائی خانہ شاہی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شیر نے ہمیں آ گھیرا۔ اس نے ہم دونوں کو لقمہ تر بنانا چاہا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اپنے شہنشاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں وقت پر پہنچنا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ، میں تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے میرے ساتھی کو، جو مجھ سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا، پکڑ لیا اور میں بڑی مشکل سے بھاگ گیا۔ میں نے اسے کہا، تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت کر لوں، اس سے متعلق آگاہ کر دوں کہ بادشاہ سلامت، آئندہ اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ اگر آپ معمول کے مطابق روزانہ ہمیں کھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارا راستہ صاف کریں۔ خرگوش کی یہ باتیں سن کر شیر کو غصہ آیا اور غضبناک ہوا، کہنے لگا، کون ہے وہ جس نے میری عملداری میں قدم رکھا اور میرا شکار چھین لیا؟ جب تک اس کا کام تمام نہ کر لوں کھانا حرام سمجھوں گا۔ اے خرگوش، میرے ساتھ چل، مجھے بتا کہ وہ کہاں ہے۔ خرگوش رہبر کی طرح اس شیر کے ساتھ آ گیا تھا، پھر اس کو اپنے جال کی طرف لے کر چلا۔ خرگوش کے مکر کا جال شیر کا پھندا تھا۔ عجب خرگوش تھا کہ شیر کو اچک لے گیا۔ ٹیپو سلطان نے سچ کہا تھا کہ دشمن اگر تجھ سے دوستانہ بات کرے تو جال سمجھ، اگر وہ تیرے حق میں بہتر ہی کہہ رہا ہو، اگر وہ تجھے شکر دے تو اسے زہر سمجھ، اور اگر تجھ پر مہربانی کرے تو وہ قہر سمجھ۔ خرگوش بڑے حوصلے کے ساتھ شیر کے آگے چل رہا تھا کہ ایک شکستہ کنویں کے قریب ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ شیر نے کہا، آگے بڑھ، پیچھے قدم کیوں ہٹاتا ہے؟ خرگوش نے کہا، سرکار، میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں،
میری روح کانپ رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے، کیونکہ وہ ظالم شیر اسی کنویں میں رہتا ہے۔ میرے ساتھی کو پکڑ کر اسی کنویں میں لے گیا۔ اس خوف سے میرے میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ حضور، اگر آپ مجھے اپنی باہوں میں لے لیں تو پھر میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیا۔ اس طرح وہ دونوں کنویں کے قریب پہنچ گئے۔ شیر نے جھانکا تو اسے اپنا اور خرگوش کا عکس اس پانی میں دکھائی دیا۔ اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی شیر خرگوش کو پکڑے ہوئے ہے۔ جب غذا آتی ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، خرگوش کو وہیں چھوڑا اور خود اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں بہت گہرا تھا۔ خرگوش کو جب یقین ہو گیا کہ اب شیر کا باہر نکلنا محال ہے اور اب یہ اندر ہی مر جائے گا، تو فرد مسرت سے قلع بازیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا اور جا کر اپنی قوم کو اس ظالم کی ہلاکت کی خبر سنائی اور کہنے لگا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالم کے ظلم و ستم سے نجات دے دی۔ تمام کے تمام شیروں کا سر جھک گیا۔ تمام جانوروں نے خرگوش کی عقل مندی کو داد دی۔ جانوروں نے کہا، تو آسمانی فرشتہ ہے یا پھر شیروں کا ملک الموت؟ تجھے یہ تدبیر کیسے سوچی؟ تو نے ظالم کو کیسے ہلاک کیا؟ خرگوش کہنے لگا، اے دوستو، یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، ورنہ میری کیا طاقت تھی کہ ظالم سے عہد بر ہوں۔ تعریف اور شکر کے لائق وہی پاک ذات ہے جس نے مجھ کو عقل، حوصلہ اور سمجھ عطا کیا۔